نزدیک غسل فرض ہے، ان کے نزدیک یا واجب کا درجہ دیتے ہیں، ہمارے یہاں سنت ہے، کرنا چاہیے۔ ایک جگہ پر ہے الغسل واجب علی کل محتلم، غسل واجب ہر محتلم کے اوپر جو بھی بالغ ہو چکا ہو۔ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ملتی ہے غسل واجب کا لفظ آتا ہے، لیکن وہ واجب کے لفظ اس میں دو تعویلیں ہیں۔ ایک تعویل تو یہ کہ غسل کرنا چاہیے، یعنی ایک جو دنیاوی معاملات میں کسی کام کے لیے بھائی اپنے اس کام کو کرنا چاہیے، محنت سے پڑھنا چاہیے، وہ وجوب جو فقہی وجوب ہے وہ وجوب مراد نہیں ہے۔ ایک بات بعد نے یہ فرمایا کہ یہ ایک موقع پر تھا، شروع میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مسجد نبی شریف کی چھت تو بالکل نیچے تھی، چھپر والی چھت۔ ہمارے ہاں شروع کے اندر جہاں دار قرآن بنا ہوا ہے ٹین شیڈ کی درسگاہیں تھیں اور لمبی درسگاہیں، نیچے بچھا ہوا اور اوپر خبریں لگا ہوا۔ اتنی گرمی کا موسم جب آتا ہے تو یہاں تو گرمی سخت ہوتی ہے۔ تو حضرت مولانا جمیل صاحب سیکورٹی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے ایک بار دیکھا، میں عربی صوب میں تھا، ادھر سامنے پڑھ رہے تھے، حضرت پڑھاتے ان کو چکر آ گیا۔ تب تو محسوس نہیں ہوا، لیکن گرمی اتنی شدید تھی، ظہر کے بعد 2 ٹائم کا مدرسہ، جیسے باہر نکلے بہت موٹے تھے، بدن بھاری تھا، دھڑام سے نیچے گر گئے۔ خیر ہم لوگ سب موجود تھے، بھاگے ایک دم، ان کو اٹھایا اور چھوٹی سی درسگاہ تھی صوب کی، اس میں لے کر آئے، پانی وانی پلایا، پنکھا کو کیا۔ لائٹ بھی نہیں تھی اس زمانے میں، لائٹ بھی کبھی رہتی تھی کبھی نہیں، درسگاہوں بھی اس طرح۔ شروع میں ان حضرات کی بڑی قربانیاں ہیں میرے ساتھ، بہت قربانیاں ہیں۔ شام کے والے جو گھنٹے ہوتے تھے اساتذہ کے لیے بہت مشکل ہوتے تھے، بہت مشکل ہوتے تھے، اوپر سے تپش ہوتی تھی بہت زیادہ۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی شریف کی چھت نیچے، اور گرمی تو عرب میں ہوتی ہے سخت۔ جب گرمی کا موقع تھا اور شروع کے اندر صحابہ کے احوال بھی تھوڑے سے کمزور تھے دنیاوی اعتبار سے، کھیتوں میں خود کام کرتے تھے، غلام ہر ایک کے پاس میسر نہیں تھے، پھر تو فتوحات کا دروازہ کھلا اور غلام بھی میسر آئے، تو ادھر وہ کھیتوں میں کام کرتے کرتے پسینے سے شراب ہو۔ مزید یہ کہ کپڑے ان کے موٹے اونی کپڑے ہوتے تھے جو سالہ سال تک چلتے تھے، اس کے بعد تو فراوانی ہوئی تو پھر سوتی کپڑے بھی اور ٹھنڈے کپڑے بھی، لیکن شروع کا زمانہ ہے تو کپڑے موٹے، گرمی سخت اور چھت نیچی، اور چھت کے اندر دھوپ تپش بہت آتی تھی، اور پھر کھیتوں میں کام کرتے کرتے اذان ہوئی، سیدھا پہنچ گئے مسجد کے اندر۔ اب وہ پسینہ اور لوگ مل کر کا جو طریقہ ہے تو ایک دوسرے کے پسینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے حجرے سے تشریف لائے آپ کو محسوس ہوا کہ یہ کیا ہے، تعفن اندر تو ہوتا ہے یہ انسان کے ساتھ۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ غسل کیا کرو، جو بھی بالغ ہے جمعے کے دن غسل کرے، غسل کر کے کپڑے بدل کر کے دوسرے کپڑے پہن کر اسی کو دھل کر سکھائے، اہتمام کرنا چاہیے، پھر آنا چاہیے۔ تو اس موقع پر آپ نے تھوڑا سخت تاکید کے ساتھ کہا ہے، تو اسی بنا پر بعض نے فرمایا غسل واجب ہے، لیکن ان احوال کی اب وہ احوال نہیں۔ ہاں اگر وہی احوال کبھی اتفاق سے ایسا ہو جائے، کوئی ہے ہی نہیں، مکان نہیں ہے، کوئی گرمی بھی سخت ہے، تو پھر غسل کر کے ہی آنا چاہیے، ضروری ہے کرنا چاہیے۔ لیکن مفتابی قول جو ہمارے احناف کا ہے وہ سنت کا ہے۔ کل ایک دلیل گزری، اگر غسل کرنا واجب یا فرض ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ ان سے سوال کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا میں وضو کر کے آیا ہوں، تو آپ بھیجتے ان کو، کیوں نہیں بھیجا؟ صحابہ موجود تھے بہت سارے، مسجد بھری ہوئی تھی، اس کے اندر چند تابعین تھے 10% یا اس سے کچھ کم زیادہ، اکثر تو صحابہ کسی نے نکیر نہیں کی، کو نکالو بار وہ غسل کر کے آئے، ایسا بھی کسی نے نہیں کیا ہے، بس پوچھا ہے تاکید کے ساتھ میں، پھر ان کو بیٹھنے دیا، کسی نے نکیر نہیں کیا۔ یہ کوئی احتمال پیدا کرے، ان کو معلوم نہیں مسئلہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہنے والے صحابی ہیں، ان کو ضرور معلوم ہوگا۔ اگر بے فرض معلوم نہیں بھی تھا تو کوئی نکیر کرتا ان پر، تو یہ قرائن وہ ہے جس سے پتہ چلتا غسل فرض یا واجب نہیں ہے۔ اب یہ جو روایت ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، باب جو قائم کیا اس کے اندر صراحت موجود ہے اس بات پر کہ اگر کوئی وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور غسل کر کے آئے تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو سب سے اچھی بات ہے۔ دیکھیے روایت موجود ہے۔